حضرت لقمان علیہ السلام نے یہ بتا دیا. اب جو بات کر کے میں نے آگے بڑھنا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی سب کچھ دیکھ رہا ہے. کوئی دوسرا بندہ دیکھے ہم نافرمانی گناہ نہیں کرتے، یہ کیا کہے گا، کیا سوچے گا؟ اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں؟ اونچی دیکھ رہا. پھر ہم کیوں گناہ کرتے ہیں؟ بندے کا لحاظ ہے، رب کا نہیں ہے. اگر انسان کو اتنی بات سمجھ آ جائے وہ گناہ سے بچ جائے. میرا رب مجھے دیکھ رہا. یہ ہم مانتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مانتے بھی ہیں، مگر پھر بھی ٹلتے نہیں. کیا مطلب؟ ہمیں مشاہدہ حاصل نہیں. سمجھا دیتا ہوں. شیر خطرناک ہے. شیر ایک جانور ہے، درندہ ہے، خطرناک ہے، ہارمفل. آپ کو علم ہے، ڈر لگ رہا ہے؟ علم ہے، جانتے ہیں شیر خطرناک، مگر اتنی بات کرتے ہوئے ڈر، اور شیر آ جائے تو آپ کے سامنے آ جائے، پرواہ بھی نہیں کریں گے، کیسے بھاگیں گے؟ مشاہدہ بھی ہو اور قرب نہ ہو. شیر کو دیکھ رہے ہیں، پنجرے میں بند ہے یا دور ہے، قرب نہیں ہے، نزدیکی نہیں ہے. اللہ والے اللہ کی عطا سے اتنے اچھے ہوتے ہیں، اتنے نیک، ان کو ہر شے میں اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. کہتے ہیں ہر جگہ اللہ کے جلوے نظر آتے ہیں، اس لیے وہ تنہائی میں بھی گناہ نہیں کرتے. ہمیں صرف کہتے ہیں، مانتے ہیں، مگر زبانی حد تک. واقعی مانتے ہوتے تو پھر ہمارا حال بھی اور ہوتا. میں نے اس حوالے سے آپ کو یہ بات بھی سمجھائی تھی، گورنمنٹ کا قانون، کسی بھی ملک کی حکومت کا قانون کہاں تک ہے؟ جہاں تک ان کو نظر آ رہا، جہاں تک وہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. جہاں وہ دیکھ سن نہیں رہے وہاں پر ان کا قانون نہیں. آپ کمرے میں، آپ صدر کو، وزیر اعظم کو، عدلیہ کے جج کو، کسی کو غلط کہہ رہے ہیں کمرے میں، وہاں ان کا قانون نہیں، نہ وہ دیکھ رہے ہیں نہ وہ سن رہے ہیں. کھلے عام کر دیں گے، پکڑ ہو جائے گی. مگر اللہ تعالی ہر جگہ دیکھ رہا ہے. اسی لیے ہمیں کیا سمجھایا قرآن نے؟ دل میں بھی آپ کے خیال آ جائے جج کے خلاف، فیصلے کے خلاف، دل میں آتا رہے. آپ زبان سے نہیں بولتے ہیں تو آپ پر کوئی قانون نہیں لگتا. زبان سے بولیں گے، توہین عدالت کریں گے، جج کہے گا اس پہ کنڈم آف کورٹ، چارج لگاؤ، سزا دو. مگر قرآن کہتا ہے اللہ کا رسول فیصلہ کر دے تو دل میں بھی تنگی نہ آئے. زبان سے کہنا تو دور کی بات، دل میں بھی تنگی. تو اے مومن،
یقین کامل مومن کہتے ہیں یقین والے کو، ماننے والے کو، مگر ہم کہتے ہیں شاید ہمیں یقین نہیں ہے، یا یہ کہ مشاہدہ نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ تو کہتے ہیں، پھر رشوت بھی لے رہے ہیں، چوری بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ملاوٹ کرنے والا ملاوٹ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے، مگر پھر بھی ٹلتا نہیں۔ اللہ کرے کہ ہم واقعی ایسے بندے بن جائیں کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ آپ کو پتا ہے نا جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، مشکات شریف میں حدیث جبریل لوگ اس کو کہتے ہیں، پہلی حدیث۔ آ کر پوچھا تھا، 3 سوال کیے تھے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے تھے۔ بعد میں حضور نے فرمایا یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آیا تھا، وہ جبریل تھا۔ احسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جیسے اس کو دیکھ رہے ہو، یعنی تمہاری یہ حالت ہو کہ تم اللہ کو دیکھو۔ دیکھنے سے مراد تمہیں یقین بھی ہو اور تمہیں ہر شے میں اللہ کے جلوے نظر آئیں۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تمہارا یہ حال نہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ یہ یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا، اللہ تمہیں دیکھ رہا۔ جب تمہیں یہ یقین حاصل ہوگا تو تمہاری زندگی میں خود بخود انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں، ایمانی تبدیلی آئے گی۔ پھر اکیلے میں بھی اللہ سے ڈرو گے، کسی کو دھوکہ نہیں دو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، غیبت نہیں کرو گے، ملاوٹ نہیں کرو گے، ناپ تول میں کمی نہیں کرو گے، حرام نہیں کرو گے، کیونکہ یقین ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا۔ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے تو ڈر جاتے ہیں، یار فوٹو آ جائے گی، پتہ لگ جائے گا۔ اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ لطیف اللہ کا ایک نام ہے، کیا فرمایا؟ ان اللہ لطیف خبیر، وہ ہر باریکی کا جاننے والا، خبردار ہے۔ لطیف کی ضد ہے کثیف، بھاری چیز کو کہتے ہیں لطیف، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہلکی وزن کے لحاظ سے یا ویسے۔ یہاں اللہ کے لطیف ہونے کے معنی وہ مہربان ہے، نرمی کرتا ہے۔ میں نے یہاں سے آپ کو ایک مسئلہ اور سمجھایا تھا، آج پھر سمجھا دوں۔ ہمارا یہ ماننا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، باڈی، بلیسڈ باڈی، لطیف ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حضور کے جسم کا سایہ نہیں تھا، جسم کا سایہ اونچی گئی ہے۔ بہت سے جواب دیے علماء نے۔ سایہ زمین پہ پڑتا ہے، کسی کا پاؤں نہیں آئے، نبی کے سائے پر کسی کا پاؤں نہ آئے، یہ بھی کہا گیا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کر دوں، ایک لفظ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جس کا سایہ ہوتا ہے
وہ اس سے لطیف ہوتا ہے. جس کا سایہ ہوگا وہ اس سے لطیف ہوگا. یہ پلر ہے آپ کے سامنے، ایک وجود ہے، ایک باڈی ہے. اس کا جو سایہ ہے وہ اس کے مقابلے میں، دیکھیں آپ، اللہ نہ کرے پلر کسی پہ گرے گا بچے گا وہ، لیکن اس کا سایہ کسی پہ پڑے گا تو کچھ ہوگا اس کو؟ کچھ نہیں. کیونکہ جس کا سایہ ہوتا ہے وہ اس سے لطیف ہوتا ہے. اس کا سایہ اس سے، پلر کا سایہ، ستون کا سایہ لطیف. سایہ پڑے گا تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور پلر پڑ جائے تو مسئلہ. آپ نے یہ بات سمجھ لی. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا سایہ ہوتا تو وہ اس سے لطیف ہوتا یا نہیں ہوتا؟ نبی کے جسم سے لطیف ہوتا. اگر سایہ ہوتا تو نبی کے جسم سے لطیف ہوتا، اور نبی کے جسم سے لطیف کوئی اور چیز ہے نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لطیف کوئی شے ہے نہیں. اللہ نے سایہ بنایا ہی نہیں. اگر ہوتا تو لطیف ہوتا، اور ان کے جسم سے لطیف وہ ہے نہیں کوئی چیز. اللہ نے سایہ بنایا. سمجھانے کے لیے میں نے بات کی. ہم لوگ یاد رکھیں اللہ تعالی لطیف و خبیر ہے. اللہ تعالی قادر ہے، قدیر ہے، قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، مگر اپنے حبیب کے غلاموں پر بڑا مہربان ہے. ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے.